بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو ایک مہینہ ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو مہینہ مسلمانوں کی روحانی ترقی کا بہترین مہینہ ہے، بلکہ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ روحانی تربیت کا، روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں مسلمان روحانی طور پر بہت زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں اس ٹریننگ کو مکمل کرنے کے بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ جل جلالہ ہر عمل کا اجر بڑھا دیتے ہیں، ہر نیکی کے درجات میں اضافہ فرما دیتے ہیں، رحمت کے، بخشش کے، انعامات کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ ہر روز کئی لوگوں کی، ایسے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ جل جلالہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی اس لسٹ سے نکالنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کا یہ مہینہ آپ کو اور مجھے حرم کی بہترین فضا میں، حرم مکی اور حرم مدنی کے متبرک ماحول میں نصیب ہو جائے تو یقین جانیے اس رمضان کی برکات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم یہ رمضان کا مہینہ یا رمضان کے دنوں میں جو ہم وہاں پر ہوں گے، ہم ان ایام کو کیسے وہاں پر گزاریں؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے افضل مقام ہے، اور جس وقت میں جا رہے ہیں وہ وقت اس وقت کا سب سے افضل وقت ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس مہینے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم میں سے ہر شخص یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ کاش کہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہو۔ تو اب سوچئے افضل ترین وقت میں، افضل ترین مقام پر آپ جا رہے ہیں اور افضل ترین عبادت سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے یقیناً پہلے سے پلاننگ کرنا، مشورہ کرنا اور علماء سے رہنمائی لینا تو بنتا ہے۔ چنانچہ جب آپ رمضان کے مہینے میں جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ پلان کر لیجئے کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے، آپ کتنے عمرے کر سکتے ہیں۔ آپ ایک عمرہ تسلی سے کر سکتے ہیں تو ایک عمرہ تسلی سے کیجئے، اب 3 عمرے تسلی سے کر سکتے ہیں تو اب 3 عمرے کر لیجئے، یعنی کہ جتنے عمرے کر سکتے ہیں تو ابھی سے سوچ لیجئے۔ اس کے بعد عمرہ کرنے کے علاوہ ایک اور عبادت بھی ہے جو وہاں پہ کرنی چاہیے، جس میں شاید بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کر لیں تو زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں وہاں کی ایک عبادت ایسی ہے جو صرف وہیں ادا ہو سکتی ہے، جو کہیں اور نہیں ادا ہو سکتی عمرے کے علاوہ، وہ عبادت ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ یہ جو طواف ہے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا طواف ہی تو ذکر ہے، یعنی کہ اس کو ذکر قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ طواف نماز کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ نماز میں انسان بول نہیں سکتا اور طواف میں انسان کو بوقت ضرورت بات کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ دوران طواف انسان کو فضول باتوں سے یا لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو طواف کا عمل ہے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں مختلف مواقع پہ جو بات فرمائی، اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے کہ طواف کے دوران ہر قدم پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں گے، ایک عمرے میں ایک طواف ہوتا ہے، تو اگر آپ ایک عمرے کی مدت میں آپ کئی طواف کر سکتے ہیں، اور جب آپ طواف کریں گے تو آپ کی کتنی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس طواف کی عبادت کے دوران اللہ جل جلالہ کو راضی کیجئے، امت مسلمہ کی بھلائی اور کامرانی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ تو دوسرا جو عمل ہے وہ ہے آپ نے طواف کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے روزانہ کتنے طواف کرنے ہیں اور میں نے طواف کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے۔ یہ 2 کام ہے، ایک ہے عمرہ اور ایک ہے طواف۔ یہ 2 عبادات ایسی ہیں جو صرف وہاں ہی سر انجام دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی عبادات سے غفلت کا مظاہرہ کریں، بلکہ آپ باقی عبادات بھی کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے کہ میں اپنے گھر میں نفل پڑھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، ایک ہے کہ میں اپنے محلے کی جامع مسجد میں نفل ادا کرتا ہوں، یہ اس سے بھی بہترین بات ہے، لیکن ایک ہے کہ میں مرکز اسلام
خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں جا کر کے نفل ادا کروں تو سوچئے میرے نوافل کی ادائیگی میں جو لطف تھا، پہلی بات وہ لطف کتنا بڑھ جائے گا، دوسری بات اس نفل کی ادائیگی پر مجھے اجر میں کتنا اضافہ ہوگا۔ یہ تو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں، شہر میں جو نیکی کی جائے تو ایک نیکی کا اجر 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ میں جو نیکی کی جائے گی تو ایک نیکی کا اجر 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو چنانچہ ہمیں عمرہ اور طواف کے ساتھ ساتھ جو تیسری عبادت کرنی چاہیے فرض نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کثرت سے ادا کرنے چاہیے۔ مختلف نوافل ادا کریں آپ۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت اوابین وہاں ادا کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز میں نوافل ادا کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز کی نوافل کی پلاننگ کر لیں کہ میں نے جتنے دن مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں تو میں نے روزانہ تہجد کی نماز مکہ حرم میں جا کر کے ادا کرنی ہے، اور میری کسی دن تہجد کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق کی نماز کے لیے پلاننگ کر لیں کہ بھئی میں فجر کی نماز پڑھ کر، اشراق پڑھ کر میں پھر اپنے ہوٹل میں، اپنے قیامگاہ پہ اپنے آرام کے لیے واپس آؤں گا۔ پھر آپ جب دن کا وقت ہو آپ چاشت کے نوافل ادا کر لیجئے، پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد نوافل ہیں، عصر سے مغرب جو ہے وہ آپ اپنے آرام کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے، چہل قدمی کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ آپ مسجد حرام کے اندر ہی چہل قدمی کر لیجئے تاکہ آپ تازہ دم بھی ہو جائیں گے اور مسجد حرام کے مختلف نظارے آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیجیے، اس کے لیے پلان کیجیے کہ میں نے فرض نماز ادا کرنے، میں نے فلاں نوافل ادا کرنے، اور اس دوران جو وقت بچ جائے گا میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ 10 نیکیاں آپ سوچیے جب ہم حرم میں بیٹھ کر حاصل کریں گے تو یہ لاکھوں گنا ان کا اجر بڑھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف اذکار و اوراد کا اہتمام کیجیے۔ آپ پہلے سے پلان کر لیجئے کہ میں نے روزانہ اتنے مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اتنے مرتبہ میں نے استغفار کی تسبیحاں کرنی ہے، اتنی مرتبہ میں نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ تو کرنے کو تو بہت سارے کام ہیں، یہ سارے اعمال وہاں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک عمل جو ہے، یہ تو آپ کی ساری جانی عبادات ہیں، یعنی کہ جس میں آپ کا بدن انوالو ہے، آپ بدنی طور پر عبادات کر رہے ہیں۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مالی عبادت کرنا، یعنی اپنے مال کے ذریعے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا، اپنے مال کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اپنے مال کے ذریعے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا۔ اس میں آپ یہ کیجئے کہ آپ کو اگر حرم میں جو صفائی کرنے والا سٹاف ہے جو وہاں پہ صفائی کر رہا ہوتا ہے، ان کو آپ سپورٹ کیجئے، ان کو صدقہ کر دیجئے۔ آپ 2 ریال روزانہ کی ترتیب بنا لیں، آپ 10 ریال اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ایک بجٹ اس کام کے لیے مختص کر لیجئے کہ میں نے روزانہ حرم میں اتنے روپے، اتنے ریال صدقہ کرنے، تو اللہ جل جلالہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ تو پلاننگ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں جانے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے، اب جیسے رمضان میں بہت سارے دوست جائیں گے، رمضان جو 2025 کا رمضان ہے، اس میں بہت سارے دوست عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ وہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، کچھ رمضان کے اندر جائیں گے۔ تو سب جو ہے نا، جو پہنچ چکے ہیں وہ پہنچ کر پلاننگ کر لیں، جو نہیں گئے وہ ابھی جانے سے پہلے پلاننگ کر لیں کہ بھئی میں نے یہ عبادات کرنی ہے، اپنے پاس ایک صفحے پر لکھ لیں، نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کو وہاں پہ بھولے نہیں، کیونکہ آپ وہاں پہ پیسہ کمانے نہیں گئے، آپ وہاں پہ پکنک منانے نہیں گئے، آپ وہاں پہ رشتہ داروں کو ملنے نہیں گئے، اب وہاں پہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے گئے، اب وہاں پہ عبادات کرنے گئے، اب وہاں کا وقت اور وہاں کے ماحول میں رہ کر کے آپ کو اپنے گناہوں سے صاف کروانے گئے، اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ تو جب اتنا سرمایہ خرچ کر کے بھی جائیں اور آپ اللہ جل جلالہ کو راضی نہ کر پائیں تو میرا خیال ہے یہ گھاٹے کا سودا ہوگا، نفع کا، فائدے کا سودا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابھی سے پلاننگ کر لیجئے۔ مزید پلاننگ کے لیے، مزید مشاورت کے لیے اپنے مسجد کے امام صاحب سے یا کسی بھی مفتی صاحب سے رہنمائی لے کر کے اپنی عبادات کا شیڈول بنا کر وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ وقت قیمتی ہو جائے گا، اور یہ نہ صرف قیمتی ہوگا بلکہ یہ آپ کے لیے، آپ ہمیشہ کے لیے روحانی طور پر ایک یادگار بن جائے گا۔ جب یہ روحانی طور پہ یادگار بن جائے گا تو مجھے امید ہے اللہ جل جلالہ کی ذات سے، جب آپ اتنی قدردانی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی فکر مندی کے ساتھ جب آپ یہ وقت وہاں گزاریں گے تو اللہ جل جلالہ دوبارہ آپ کو اپنے گھر کا دیدار نصیب کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔